ایران جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری۔ WTI اور برنٹ خام تیل کی قیمت میں 30% تک اضافہ۔ WTI خام تیل 24.29% اضافے سے $115 فی بیرل کا ہو گیا۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 23.2% اضافہ، فی بیرل قیمت $116 ہو گئی۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے دشمن تیل کی قیمت $200 فی بیرل سے زائد برداشت کر سکتا ہے تو کھیل جاری رکھے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کھلتے ہی کریش کر گئی۔ 100 انڈیکس 9,786 پوائنٹس تک گر گیا، 1,47,710 پوائنٹس پر آ گیا۔ 5% سے زائد مارکیٹ گرنے پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روک دی گئی۔ کفایت شعری بچت سے متعلق حتمی لائحہ عمل کا اعلان آج متوقع۔ وزیراعظم کی اشرافیہ کو کفایت شعری اختیار کرنے کی ہدایت۔ ملکی معیشت مستحکم رکھنے کے لیے اقدامات سے متعلق اجلاس۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا مشکل وقت میں قومی وسائل کا دانشمندانہ استعمال یقینی بنانا ضروری ہے۔ حکومت مشکل مرحلہ گزرنے، معیشت مستحکم ہونے پر عوام کو زیادہ ریلیف دے گی۔ کفایت شعری کی ہدایات صنعت زرعی شعبے پر لاگو نہیں۔ قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما، اللہ اکبر۔ آیت اللہ مجتبی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب۔ مجلس خبرگان نے آیت اللہ مجتبی خامنائی کو بھاری اکثریت سے رہبر اعلیٰ منتخب کیا۔ تہران میں ہزاروں افراد کے اجتماع میں مجتبی خامنائی کے نام کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ 88 رکنی مجلس خبرگان نے اکثریت رائے سے مجتبی خامنائی کے تقرر کی تائید کی۔ مجتبی خامنائی شہید علی خامنائی کے صاحبزادے ہیں اور ایران کے تیسرے سپریم لیڈر کے طور پر منتخب ہوئے ہیں۔ مجلس خبرگان کی عوام سے قومی وحدت برقرار رکھنے کی اپیل۔ پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر کی اطاعت کا اعلان۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنائی کے حکم پر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی تجزیہ کاروں نے مجتبی خامنائی کے انتخاب کے بعد ٹرمپ پالیسیز پر سوالات اٹھا دیے۔ تجزیہ کار باربرا سلاون نے کہا خامنائی کے بعد ان کے بیٹے کو ہی قیادت مل گئی تو جنگ کا کیا فائدہ ہوا۔ بلومبرگ کا کہنا ہے مجتبی خامنائی اپنے والد کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں سرگرم رہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے مجتبی خامنائی کے انتخاب نے امریکی اور اسرائیلی جنگ کو بے معنی بنا دیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے مجتبی خامنائی کے تعلیمی اور فوجی پس منظر میں سخت نظریاتی تربیت ہے۔ مجتبی خامنائی نے پاسداران انقلاب میں بھی خدمات انجام دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کے انتخاب پر خوش نہیں۔ الجزیرہ نے فاکس نیوز کے اینکر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا صدر ٹرمپ نے انہیں کہا ہے وہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب سے خوش نہیں، لیکن ٹرمپ نے ابھی تک اس فیصلے پر کوئی باضابطہ عوامی بیان جاری نہیں کیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کو انٹرویو میں ٹرمپ نے مجتبی خامنائی کے انتخاب پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ صرف اتنا کہا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا فیصلہ نیتن یاہو کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ایران پر مشترکہ حملوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل میں پہلا بڑا اختلاف۔ ایران میں آئل ریفائنریز پر حملے کیسے کیے؟ اسرائیل سے امریکہ ناراض۔ خبر ایجنسی ایکزیوس کے مطابق امریکہ کو ایران میں ایندھن کے ڈپو پر اسرائیل کے حملوں کی توقع نہ تھی۔ ایرانی تیل تنصیبات پر حملوں سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل میں بڑا اختلاف اعلیٰ سیاسی سطح پر کرنے کا امکان۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ ایران پر حملے سے متعلق ٹرمپ کابینہ میں اختلاف تھا۔ ٹرمپ کابینہ اور قریبی افراد نے ایران پر حملے سے احتیاط کا مشورہ دیا تھا۔ CNN کی رپورٹ میں انکشاف۔ امریکی ٹی وی کے مطابق JD وینس مشرق وسطی میں نئے تنازع کے حامی نہیں تھے۔ نائب صدر فوجی حکام نے ٹرمپ کو ایران پر حملے کے اثرات سے آگاہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ پہلے ہی وینزویلا کے معاملات میں مصروف تھے۔
امریکی اعلی حکام نے ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ٹرمپ کی خواہش پر اسرائیل کے ساتھ مل کر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا۔ ٹرمپ کی خواہش دیکھتے ہوئے کابینہ نے فیصلے کی حمایت کی۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 30ویں لہر علی ولی اللہ کا آغاز کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل اور خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ 30ویں لہر میں خرمشہر، فتح، خیبر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں ڈرون بھی استعمال کیے گئے۔ ایران کے نئے حملوں کے بعد شمالی اسرائیل اور تل ابیب میں سائرن بج اٹھے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کہتے ہیں، آئرن ڈوم اب آئرن ڈوم نہیں رہا، جہاں چاہیں زیادہ طاقت سے مار سکتے ہیں۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا خیال تھا جنگ 3 روز میں ختم ہو جائے گی، یہ ان کی بڑی غلطی تھی، ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مہلک حملے جاری، ایران کے مختلف شہروں میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ نجف آباد، اصفہان اور دیگر علاقوں پر میزائل حملوں سے 40 افراد جان سے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی مشترکہ فوجی کارروائیوں میں اب تک 1330 سے زیادہ شہری لقمہ اجل بن گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے دشمن نے تیل کی 5 تنصیبات کو نشانہ بنایا، 4 آئل ڈپو اور پیٹرولیم ٹرانسپورٹ سینٹر پر حملے کیے گئے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 10,000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکی، 8,000 رہائشی عمارتیں اور 2,000 کے قریب تجارتی مراکز شامل۔ مناب میں اسکول پر امریکی ٹوموہاک میزائل سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا نے اسکول پر حملے کی نئی فوٹیج جاری کر دی۔ مناب میں اسکول پر حملے میں 170 سے زائد بچیاں شہید ہوئی تھیں۔ امریکہ کا ایران کے یورینیم پر قبضے کے لیے اسپیشل آپریشن پر غور، بلومبرگ کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا صدر ٹرمپ ایران کی یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے اسپیشل فورسز بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق 3 سفارتی عہدیداروں نے ممکنہ منصوبے سے متعلق بریفنگ کی تصدیق کی ہے۔ ایکزیوس کی رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل یورینیم قبضے میں لینے کے لیے مشترکہ کارروائی پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران کی اہم آئل ٹرمینل کارج پر قبضے کے آپشن پر بھی غور کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیراعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو۔ برطانوی سفارت خانے کے مطابق ٹرمپ اور سر کیئر سٹارمر نے دفاعی تعاون اور خطے میں شراکت داروں کی دفاع کے لیے رائل ایئر فورس کے اڈوں کے استعمال پر بھی بات چیت کی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فرانسیسی صدر کا ایران سے خطے میں میزائل حملے فوری طور پر بند کرنے اور آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ۔ ایمانوئل میکرون کا ایران کے ایٹمی اور میزائل پروگرامز اور خطے میں کشیدہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ کہا سفارتکاری کے ذریعے تناؤ کم کرنا اور امن قائم رکھنا ضروری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آذربائیجان کے ہم منصب سے رابطہ۔ کہا آذربائیجان میں کوئی حملہ نہیں کیا، ایران کا نخچیوان میں فضائی حملے سے کوئی تعلق نہیں، آذربائیجان کے شہر پر حملے کی تحقیقات کریں گے۔ سعودی عرب نے شیبہ آئل فیلڈ پر ایران کی جانب سے داغے گئے ڈرونز مار گرائے، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام نے 4 ایرانی ڈرونز کو آئینی آئل فیلڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔ سعودی وزارت خارجہ نے انتباہ جاری کیا ہے اگر عرب ممالک پر حملے جاری رہے تو ایران بڑا نقصان اٹھائے گا۔ تیل تنصیبات، ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور سلامتی استحکام کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے اڈے جنگ کے لیے استعمال ہونے کا ایرانی دعویٰ بھی مسترد کر دیا۔ ایران سے حملے اب بند ہونے چاہیے۔ قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمان بن جاسم الثانی کا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ایران غلط اندازے لگا کر قطر پر حملے کر رہا ہے، اس سے کشیدگی بڑھے گی۔ ہم واضح کر چکے ہیں اپنے پڑوسیوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔
قطری وزیر اعظم نے کہا قطر پر حملوں سے عالمی معیشت کو جھٹکے لگیں گے. ہم نے دنیا کے کچھ پیچیدہ ترین بحرانوں میں ثالثی کی اور تہران کے ساتھ سفارتی راستے کھلے رکھے. ہم نے اپنے پڑوسی سے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ حملے کرے گا. اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ بمباری. دارالحکومت بیروت اور جنوبی لبنان میں درجنوں افراد شہید. صہیونی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 400 ہو گئی. 1100 سے زائد زخمی. لبنانی حکام کا کہنا ہے اسرائیلی فوجی طیارے دارالحکومت بیروت سمیت مختلف شہروں میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپوں میں 2 صہیونی فوجی ہلاک، 3 زخمی. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے تمام ویزا اپائنٹمنٹ منسوخ کر دیے. امریکی سفارت خانہ اسلام آباد نے 13 مارچ تک ویزا اپائنٹمنٹ منسوخ کیے. امریکی سفارت خانے کے مطابق امیگرینٹ اور نان امیگرینٹ ویزا درخواست دہندگان کو نئی تاریخ ای میل سے دی جائے گی. امریکی شہریوں کے لیے معمول اور ہنگامی قونصلر سروسز جاری رہیں گی. امریکی قونصلیٹ جنرل کراچی اور لاہور میں قونصلر خدمات تحکم ثانی معطل. پاکستانی سفارت خانے کی ایران میں پاکستانیوں کو فوری رجسٹریشن کی ہدایت. پاکستان واپس جانے کے خواہش مند شہری سفارت خانے میں رجسٹریشن کرائیں. قم میں موجود پاکستانی شہریوں سے فوری انخلاء کے لیے تعاون کی اپیل. کراچی میں ہیوی ٹریفک بے لگام، 6 قیمتی جانیں لے گیا. بلدیہ ہب ریور روڈ کے قریب ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 1 شخص جاں بحق، خاتون اور 2 بچیاں زخمی. ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹرک تحویل میں لے لیا. ماڑی پور روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے 1 شخص جاں بحق. میمن گوٹ میں ڈمپر نے رکشے کو کچل دیا، 1 خاتون جاں بحق، بچہ اور رکشہ ڈرائیور زخمی. منگو پیر میں ٹینکر کی ٹکر سے 1 نوجوان جان سے گیا. سائٹ سیمنز چورنگی پر ٹریفک حادثے میں 1 شخص جاں بحق. بنارس پل پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے 1 شخص چل بسا. پاکستان کے سب سے بڑے چینل ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نکتہ کے اکثریتی شیئرز حاصل کر لیے. نکتہ ARY گروپ کے بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورک کا حصہ بننے کے بعد اپنے دبئی ہیڈ کوارٹر سے کام جاری رکھے گا. نکتہ کے بانی کامران خان اب ARY میں چیئرمین ARY نیوز اینڈ نکتہ کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں. ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے بانی اور ARY گروپ کے CEO سلمان اقبال نے کہا، میڈیا منظرنامے کی تبدیلی میں ARY ہمیشہ صف اول رہا ہے. نکتہ کو ARY کے ایکو سسٹم میں شامل کر کے ہم اپنی ڈیجیٹل موجودگی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. کامران خان کا نکتہ پر معروف پروگرام آن مائی ریڈار جلد ہی ARY نیوز پر بھی نشر کیا جائے گا. بھارت T20 کا عالمی چیمپئن ورلڈ کپ فائنل میں نیوزی لینڈ کو 96 رن سے ہرا دیا. انڈین ٹیم ٹائٹل کا دفاع کرنے، ہوم گراؤنڈ پر چیمپئن بننے اور 3 عالمی کپ جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی. احمد آباد میں کیوی ٹیم 256 رنز کے تعاقب میں 159 رنز پر ڈھیر. 8 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. جسپریت بمراہ کا فائنل میں تباہ کن سپیل، 4 شکار کر کے میچ کے ہیرو. سنجو سیمسن پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار. T20 ورلڈ کپ میں شریک ٹیموں پر ڈالرز کی برسات. چیمپئن بھارتی ٹیم ٹرافی کے ساتھ 65 کروڑ سے زائد پاکستانی روپے کی حقدار بن گئی. رنر اپ نیوزی لینڈ کے حصے میں 32.5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم آئی. سیمی فائنل ہارنے والے انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کو 18 کروڑ سے زیادہ ملیں گے. پاکستان سمیت سپر 8 میں پہنچنے والی تمام ٹیمز کو 7.5 کروڑ سے زیادہ کیش ملے گا. ہر کامیابی پر 86 لاکھ روپے اضافہ، جبکہ ICC ایونٹ میں شرکت پر تمام ٹیموں کو 3 کروڑ روپے سے زیادہ رقم دے گی. T20 ورلڈ کپ میں شریک ٹیموں پر ڈالرز کی برسات. چیمپئن بھارتی ٹیم ٹرافی کے ساتھ 65 کروڑ سے زائد پاکستانی روپے کی حقدار بن گئی.
रनर अप न्यूजीलैंड के हिस्से में 32.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आई। सेमीफाइनल हारने वाली इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका को 18 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। पाकिस्तान समेत सुपर 8 में पहुंचने वाली तमाम टीम्स को 7.5 करोड़ से जायद कैश मिलेगा। हर कामयाबी पर 86 लाख रुपए इजाफी, जबकि आईसीसी इवेंट में शिरकत पर तमाम टीमों को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम देगी। इन दी एंड उन्होंने साबित करा कि वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है। वो प्लान करते हैं अगले टूर्नामेंट का, अब वो प्लान करेंगे 50 ओवर की ओडीआई क्रिकेट का। कामी, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के खेलना चाहिए था खुद? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन लिया उन्होंने, उनको अपनी बैटिंग पे बिलीव था। और भारत जीत का मुस्तहक था, वो भरपूर तैयारी के साथ आए थे। साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तजिया, प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने कहा, भारत अगले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है और हम डोमेस्टिक में T20 खेल रहे हैं। हम खिलाड़ी तक मुंतखब नहीं कर सकते कि ये T20 के लिए बेहतर है या टेस्ट टीम के लिए फेवरेट। कामरान अकमल बोले, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर ठीक फैसला किया, उन्हें अपनी बैटिंग पर यकीन था। मुस्तफा और आदि ने हाजरीन को खूब हंसाया।